جی ناظرین، روبرو کے اس نئے شمارے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روبرو کے اس شمارے میں ہم مختلف سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی شخصیات کا انٹرویو لیتے ہیں۔ آج اس شمارے میں ہمارے ساتھ جو شخصیت گفت و شنید کر رہے ہیں وہ ہے ضلع کپوارہ کے معروف ادیب، قلمکار، استاد، کلچر ٹرسٹ کپوارہ کے صدر جناب میر غلام رسول دردپوری صاحب۔ دردپوری صاحب تقریباً 1 درجن کتابوں کے مصنف ہیں اور انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، جن میں شیکسپیئر کے دو مشہور ڈرامے مرچنٹ آف وینس اور ہیملیٹ بھی شامل ہے۔ آج ہم اس انٹرویو میں میر صاحب سے ان کے حالات زندگی اور ان کے علمی اور ادبی سفر کے متعلق کچھ جاننا چاہیں گے۔ جی دردپوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ فیضان صاحب، آپ کا بھی شکریہ ہے۔ میر صاحب، آپ نے کن حالات میں پرورش پائی، تعلیم حاصل کی اور پھر استاد بنے؟ فیضان صاحب، میں دردپورہ گاؤں میں سال 1947 میں پیدا ہوا ہوں۔ اسی گاؤں میں میں نے تعلیم پائی ہے۔ پرائمری پاس میں نے یہاں کے اپنے لوکل پرائمری اسکول سے کیا ہے۔ مڈل تعلیم میں نے ہرائی سے پائی ہے، لون ہرائی سے۔ تو میٹرک میں نے ولگام سے کیا ہے۔ اس کے 1 سال بعد 1966 عیسوی میں بحیثیت استاد بھرتی ہوا اور میں نے بحیثیت استاد اپنا زندگی کا کیریئر 40 سال تک چلایا۔ چونکہ آپ ایک معروف شاعر بھی ہیں تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے شاعری کا سفر آپ نے کہاں سے اور کیسے شروع کیا؟ میری شاعری کی داستان بھی ایک عجیب داستان ہے، سننے والے پریشان ہوتے ہیں۔ جی۔ سال 1999 عیسوی تک میں بالکل شاعر نہیں تھا۔ جب کوئی شعر کہتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا، اس کو کیسے شاعری آتی ہے، یہ کس طرح کم الفاظ میں معنی کا ایک دریا بہا دیتا ہے۔ دراصل شاعر میرے اندر چھپا ہوا تھا۔ سال 1999 عیسوی میں مجھے چند دوستوں نے ہائر سیکنڈری اسکول کرالپورہ میں کچھ لکھنے کے لیے اکسایا، تو ایک دفعہ میں نے شاعری شروع کر دی۔ نماز اس کا ٹاپک تھا۔ میں نے چند شعر لکھے تو ایک دوست حبیب اللہ وانی مرحوم صاحب تھے، ان کو ایک ہوٹل میں بیٹھ کر دکھائے۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اس مشق کو جاری رکھیے کیونکہ مجھے اس میں ایک خیال نظر آتا ہے۔ تو بعد میں انہوں نے ایک ٹاپک دیا مجھے، سورہ الحجرات۔ جی۔ کہا اس کا ترجمہ تفسیر دیکھ کے اس پر تھوڑا لکھو۔ تو شام کو ہی میں نے اس پر 10 15 20 شعر لکھ لیے۔ تو 2-4 دن بعد ان کے سکول میں، جار اللہ نامی سکول ان کا گگلو صاحب میں ہے ترہگام کے نزدیک، تو وہاں پر ایک فنکشن ہو رہی تھی ان کی، وہاں پر میں نے وہ اشعار پڑھے تو میں ایک دم شاعر بن گیا۔ جی دردپوری صاحب، آپ ایک قدیم استاد رہ چکے ہیں۔ درس و تدریس کے حوالے سے آپ اپنے زمانے اور آج کے زمانے میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ جی۔ اس زمانے میں جب میں بھرتی ہوا یا جب میں ٹیچر ہوا کرتا تھا، استاد بڑی محنت سے کام لیتا تھا، اپنے پیشے کو مقدس جانتا تھا، وضو کیے بغیر کلاس میں جاتا نہیں تھا، اور بچے جو تھے ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے انہیں استاد کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ وہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو استاد کو جانتے تھے۔ چونکہ آپ کلچر ٹرسٹ کپوارہ کے صدر بھی ہیں، اور کلچر ٹرسٹ کو اس لیے بنایا گیا تاکہ کشمیری زبان کے فروغ کے لیے اس کو بنایا گیا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے؟ پوری طرح تو کامیابی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ کلچرل ٹرسٹ کپوارہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے اب تک پچھلے 40 برس میں بہت سارے ان لوگوں کو جو کونوں میں چھپے ہوئے تھے لیکن قلمکار تھے، ظاہر کیا، سامنے لایا، سٹیج دیا۔ تو اس طرح سے کلچرل ٹرسٹ کپوارہ نے کشمیری زبان کی بہت ساری خدمت کی ہے۔
جی دردپوری صاحب، کلچر ٹرسٹ کپوارہ کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو کشمیری فن سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے فن کو اس ٹرسٹ کے ذریعے اجاگر کر سکے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو جو یہ ٹرسٹ ہے یہ صرف مشاعروں تک ہی محدود رہا ہے، مگر اس کا جو میدان ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ہمارے پروگراموں میں ہمیشہ آیا کریں تو آپ کو صرف شاعری ہی نہیں ملے گی. وہاں ہم کبھی سمپوزیم کرتے ہیں، کوئی مضمون بھی دیتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں، مختلف علاقہ جات میں جا کر ہم تحقیق کرتے ہیں. جہاں بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں جو کچھ لکھنا جانتے ہیں ان کو ہم دریافت کر کے سامنے لاتے ہیں. اتنا ہی نہیں ہے کہ شاعری خالی شاعری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال جولائی کے مہینے میں میری قیادت میں کلچرل ٹرسٹ کپوارہ کی ایک ٹیم نے کشمیر کی مشہور وادی بنگس کی سیر کی اور وہاں پر چند مشاعرے بھی ہم نے کیے. رات کو وہاں ٹھہرے، ان جنگلوں کو دیکھا، ان پھولوں کو دیکھا، ان میدانوں کو دیکھا، ان پانیوں کو دیکھا، ان مالیوں کو دیکھا، وہاں کے جانوروں کو دیکھا. ان پر ہم نے غور و فکر کیا اور میں نے خود ہی اپنے ساتھیوں سے یہ تلقین کی کہ ایسی جگہوں پر یہ نیچر کے جو یہ ہمارے سامنے نمونے ہیں ان پر لکھا کرو. انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ اگلے برس یا اس سے اگلے برس آپ کو ملے گا. جی آپ نے کئی کتابیں لکھی ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ نے کن کن موضوعات پر یہ کتابیں لکھی ہیں؟ پہلے تو میں نے شاعری ہی لکھی ہے اور میرا مقصد شاعری سے یہ ہے کہ میرے دل میں جو باتیں ابھرتی ہیں وہ میں آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ کتابوں کے ٹرانسلیشن کیے ہیں. وہ ٹرانسلیشن اس لیے کہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں، طالب علم جو ہیں، ان کو اپنی مادری زبان میں انگریزی، فارسی یا کسی اور زبان کی بات سمجھ میں آئے. اس طرح سے ایک تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، انفارمیشن بڑھے گی، دوسرا کشمیری زبان کا دامن وسیع ہو جائے گا. جی آپ نے کئی کتابیں لکھی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی بھی کیا، اور بڑی محنت کے ساتھ ایک مصنف جو ہے وہ اپنی کتاب شائع کرتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا پھر اس مصنف کو وہ ریسپانس ملتا ہے آڈینس کی طرف سے؟ آڈینس کی طرف سے ریسپانس ملے یا نہ ملے، لیکن یہ شوق کی بات ہے. شوق ایسی بات ہے جو حضرت خلیل کو نمرود کی آگ میں بٹھاتی ہے. شوق ہی وہ ہے جو حضرت یوسف کو بڑھیا وہ اپنا سود کا گٹھا لے کر خریدنے کو آتی ہے. یہ شوق ہی ہے. شاعر کے دل میں یا ادیب کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنا خیال کاغذ پر لاؤں. بعد میں کتنے لوگ اس سے پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے ہیں، اس کا غم اس سے نہیں ہوتا ہے. اسے یہ بات اس کو لائٹ دکھانی ہے، پھر فائدہ کتنے اس سے اٹھائیں کتنے نہ اٹھائیں. مقصد میرا یہی ہے. جی آپ شعر و شاعری بھی لکھتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ جو یہ لکھتے ہیں کس مقصد کے لیے لکھتے ہیں آپ؟ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری شاعری جو ہے یہ اخلاق بنائے. ہماری نئی نسل جو ہے آج کل وہ اخلاقی معیار سے گر رہی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اخلاقی معیار قائم رہے اور اوپر کو بڑھتا جائے. یہ میری شاعری لکھنے کا مقصد ہے. میر صاحب آپ کس زبان میں لکھتے ہیں اور آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ میں 2 زبانوں میں لکھتا ہوں، پہلے کشمیری پھر اردو. پسندیدہ شعراء کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے کشمیری میں مہجور، عبدالاحد آزاد پسند ہے، اور فارسی کے مجھے مولانا روم، امیری خسرو، شیخ سعدی اور حافظ شیرازی پسند ہیں. اردو کے شعراء میں نے غالب، اقبال، حالی، حفیظ جلندری وغیرہ کو پڑھا ہے.
और इनके कलाम। आपका ताल्लुक़ दर्दपुरा से है और इस गांव के मुतालिक कुछ ख़ास बातें हमें बताएं। दर्दपुरा वादी कश्मीर का आखिरी गाँव है, ज़िला कुपवारा के एक सिरे पर है। इसके पीछे और कोई गांव नहीं है, थोड़ा चल के वो खूनी लकीर है जिसने कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए हैं। दर्दपुरा गांव जो है, यहाँ पर 3 ज़बानें बोलने वाले लोग बसते हैं, कश्मीरी, पहाड़ी और गुजरी। जी मुझे इन तीनों ज़बानों से मेरा वास्ता है, मैं ये तीनों ज़बानें बोल लेता हूँ, इन लोगों के साथ मेल जोल है मेरा, और मैंने अब तक ज़्यादातर इन्हीं बच्चों को भी पढ़ाया है, इन्हीं लोकल स्कूल में। ये गांव दूर उफ्तादा होने की वजह से तरक्की में भी बहुत पीछे है। यहाँ के नौजवान पढ़ लिख कर अक्सर बेकार रहते हैं, और ये वो बदनसीब गांव है जो मौजूदा तहरीक की बैंड चढ़ा। सैकड़ों बेवाएँ यहाँ ऐसी हैं जिनके घर वाले, जिनके सरताज किसी न किसी बंदूक के शिकार हो गए, और हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो यतीम पड़े, और हज़ारों बच्चियाँ ऐसी हैं जो अब भी मेहंदी को तरसती हैं। जी दर्दपुरी साहब, हम आपकी ही ज़ुबानी नाज़रीन को आपके ही कलाम से महसूस करना चाहते हैं। हाँ, शौक़ से आप सुन सकते हैं। हाँ, एक गज़ल है मेरे पास, थोड़े दिन हुए लिखी हुई है। टूट जाएगा ये तारे जिंदगानी एक दिन, टूट जाएगा ये तारे, टूट जाएगा ये तारे जिंदगानी एक दिन, ख़त्म हो जाएगा सोज़े शादमानी एक दिन। आज जो फुर्सत है तुझको कुछ यहाँ करके दिखा, आज जो फुर्सत है तुझको कुछ यहाँ करके दिखा, ना रहेगी फिर तेरी कोई निशानी एक दिन। जो भी अलका होता जाए ला उसे तहरीर में, बंद होने वाली है तेरी कहानी एक दिन। दरमियाने ताहतो बाला जो नज़र आता है आज, सारा मिटने वाला है ये नागहानी एक दिन। जिस बदन पर नाज इतना करता आया आज तक, उसकी भी जाती रहेगी ये रवानी एक दिन। याद कर उस वक़्त को भी जब कमर झुक जाएगी, छूट तुझसे जाएगी प्यारी जवानी एक दिन। मीर कोई काम गर करना है उसको कर गुज़र, होने वाली है तेरी हस्ती परानी एक दिन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को भी ये आपका ये कलाम पसंद आया होगा। जी दर्दपुरी साहब, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या। दरअसल मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या यही है कि मैं ना शायर होते हुए शायर बना, और ये खुद मेरी समझ में नहीं आया किस चीज़ ने मुझे शायर बनाया। ये दरअसल कुदरत का कोई करिश्मा था जिसने मुझे शायर बना दिया। जी दर्दपुरी साहब, आपने कुछ वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए, मुझे बात करने का मौका बख्शा। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे ज़िला कुपवारा के मारूफ अदीब, कलमकार और उस्ताद जनाब गुलाम रसूल दर्दपुरी साहब।